امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی دنیا میں آئے نہیں. اس پر آپ کی سبحان اللہ چاہیے مجھے. ابھی دنیا میں آئے نہیں کہ آپ کے تشریف لانے کی بشارتیں دنیا میں آ چکی ہیں. اب پھر میں دہراتا ہوں اس کو, ابھی دنیا میں آئے نہیں. اور یہ بشارت کسی صحابی نے نہیں دی, کسی تابعی نے نہیں دی. میرے امام کے دنیا میں آنے کی بشارت خود نبیوں کے امام نے دی ہے. اللہ اکبر. آؤ ذرا حدیث بھی سنا دوں, محبت سے بولو. آؤ تو میں حدیث بھی سنا دوں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم حضور کے قریب تھے, حضور کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. مجھے اس لفظ پہ وجد آنے لگا, میں نے بار بار پڑھا کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ صحابہ بڑے فخر سے بتاتے تھے ہم نبیوں کے امام کے پاس بیٹھا کرتے تھے. میں کہتا ہوں کتنے مقدر والے تھے وہ لوگ جو دن بھی حضور کے قدموں میں گزارتے تھے, رات بھی حضور کے قدموں میں گزار رہے. اب ذرا غور کرو, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم حضور کے قریب تھے اذ نزلت علیہ سورۃ الجمعہ, ہمارے وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کا کرام سورہ جمعہ کا نزول ہونے لگا. میں کہتا ہوں قربان صحابہ کی نظروں پر جو چہرہ مصطفیٰ بھی دیکھتے تھے اور اپنی آنکھوں سے وحی کا نزول بھی ملاحظہ فرماتے. کہتے ہیں ہمارے سامنے سورہ جمعہ نازل ہونے لگی, میرے کریم نبی نے ہمیں پڑھ کے سنائی. فرماتے ہیں جب حضور اس آیت مبارکہ پہ پہنچے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اس کا ترجمہ سننے سے پہلے, اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ذرا پہلی آیت بھی ساتھ ملاؤ تاکہ بات کھل جائے, اس کانٹیکسٹ کی سمجھ آ جائے کہ مسئلہ کیا ہے, اللہ کن لوگوں کی بات فرما رہے ہیں. اس سے پچھلی آیت اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرا پروردگار فرماتا ہے وہی پروردگار ہے جس نے اپنے نبی کو ان پڑھوں میں بھیجا ہے, ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا ہے اور کچھ ڈیوٹیاں بھی لگائی. پہلی ڈیوٹی فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, میرے نبی کا پہلا اعزاز یہ, میرے نبی کا پہلا کام یہ ہے اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنانا, پہلی ذمہ داری. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, دوسری ذمہ داری یہ ہے میرے نبی نے رب کے بندوں کو پاک بھی فرمانا ہے. اے رب قدیر بنایا تو نے ہے, پاک بھی تو ہی فرما دے. فرمایا نانا بنایا تو میں نے ہے, پر پاک فرمانے کی ڈیوٹی ہم نے اپنے حبیب کی لگائی ہے. اے محبوب آپ نے پاک فرمانا ہے. پتہ چل گیا کوئی صرف اللہ کا نام لے, میرے نبی کو نہ مانے, صدیاں گزر جائیں, پاک ہو نہیں سکتا. پاک وہی بنے گا جس پہ نظر نبیوں کے سردار کی پڑ جائے گی. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ, پاک فرمانا دوسری ذمہ داری. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, میرے نبی کی تیسری ذمہ داری یہ ہے امت کو قرآن بھی سکھانا ہے, امت کو حکمت بھی سکھانی ہے. بڑے بڑے عربی دان صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے, صحابہ کرام کی زبان بھی عربی ہے, میرے نبی کی زبان بھی عربی ہے, قرآن کے نزول کی زبان بھی عربی ہے, لیکن
جب بھی کوئی آیت نازل ہو جاتی ہے صحابہ کرام بصد عجز و انکسار نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آیت تو آ گئی ہے، ہمیں عربی بھی سمجھ آ گئی ہے، اب مطلب آپ بتائیں گے۔ حضور ہمیں عربی تو آتی ہے لیکن پتہ نہیں مطلب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا صرف عربی آ جانے سے قرآن نہیں آئے گا، قرآن تب آئے گا جب عربی ماہی کرم فرمائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ آیت مبارکہ اتری، کچھ لوگوں کا ذکر ہوا، اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے۔ بات کو سمجھنا، ایک وہ لوگ جن کو میرے نبی نے پاک بھی فرمایا ہے، جن کو قرآن بھی پڑھ کے سنایا ہے، جن کو ڈائریکٹ میرے نبی نے کتاب بھی سکھائی ہے، اللہ فرماتا ہے انہی پہ بس نہیں، کچھ وہ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، وہ پہلوں سے ملے نہیں ہوں گے لیکن شان ان کی بھی یہ ہے، انہیں بھی پاک میرے نبی نے فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت مبارکہ سنی ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وآخرین منہم، یہ بعد والے کون ہیں؟ پہلوں کی تو ہمیں سمجھ ہے، وہ پہلے جو آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن یہ بعد والے کون ہیں؟ میرے نبی خاموش رہے، پھر پوچھا حضور، پھر خاموش رہے، تیسری بار پھر سوال کیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں وفینا سلمان الفارسی، ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ جب 3 بار سوال کیا گیا، صحابی رسول حضرت سلمان حضور کے سامنے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، میرے نبی نے حضرت سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہاؤلا، اگر ایمان ثریا ستارے تک پہنچ جائے گا، ان میں سے یعنی فارسیوں میں سے ایک جوان ایسا آئے گا جو ایمان کو وہاں بھی ضرور پائے گا۔ توجہ ہے بھائیوں کی، ان میں سے مراد کیا ہے؟ فارسیوں میں سے۔ فارسیوں 4 امام گزرے بڑے، امام مالک ولادت مدینہ شریف میں یعنی مدنی، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ شامی، امام احمد بن حنبل بغدادی عراقی، اور امام ابو حنیفہ فارسی۔ بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ تمام محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے جس خوش نصیب کی میرے نبی بشارت دے رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، حنفیوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں جناب؟ اب ذرا غور کرنا، ہم جس امام کو اپنا امام کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ان کی آمد کی بشارت سنائی ہے، اور بہت سارے اور بھی الفاظ اس سے ملتے جلتے موجود ہیں۔ تصریح حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ 31 صفحے پر آپ لکھتے ہیں وقد بشر بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث، حدیث میں جس امام کی آمد کی بشارت سنائی گئی ہے اگرچہ شافعی، بات کرنے والا شافعی ہے، امام صاحب کا مقلد بھی نہیں، اپنے تعریف کریں تو اور بات ہے، خیر بیگانے تو نہیں یہ بھی، لیکن شافعی المذہب ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث میں جس کے آنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب آبدی بکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی پر بس نہیں، امام صاحب پر میرے نبی کی بھی نظر ہے۔ ذرا جملہ ذرا قابل غور ہے، ڈیپلی ذرا سننا اس کو۔ امام اعظم پر میرے نبی کی بھی نظر ہے، مولا علی کی بھی نظر ہے۔ یہ روایات موجود ہیں، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں
اور تہذیب الکمال اور سیر اعلام النبلاء بڑی پڑی ہیں کتابیں سیر کی اعلام کی. حضرت ثابت امام صاحب کے والد محترم ابھی بچپن میں تھے کہ ان کے والد گرامی آپ کو حضرت مولا علی کی خدمت میں لائے. بچوں کو پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کے پاس کہ اس بچے کے لیے دعا کریں جی. لائے اور دعا کی درخواست کی اور کہا حضور اس کے لیے دعا کریں. فدعا لہو بالبرکت فیہ وفی ذریتہ. حضرت مولا علی نے صرف ان کے لیے دعا نہیں کی. دعا کیسے کی ہے؟ اللہ اس بچے کو بھی برکت دے، اس کی اولاد کو بھی برکت دے. امام صاحب کے والد گرامی کو مولا علی دعا دے رہے ہیں. اور حضرت امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد وہ بیان فرماتے ہیں وَنَحْنُ مِنَ اللَّهِ أَن يَكُونَ قَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ ذَلِكَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. فرماتے ہیں ہمیں یقین ہے اللہ نے ہمارے خاندان کے حق میں مولا علی کی دعا کو قبول فرما لیا ہے.